I have to build something of my own, for the local market. Now the world is moving at a place where integration is no more a rocket science, it's an art. یہ سارے کے سارے ایک باسکٹ میں ڈال دو. اگر سیپ نہیں چلا یا باقی ERPs نہیں چلے تو اکراس دی آرگنائزیشن نہیں چلے. اب رسک ایورس ٹیکنالوجیز کو کمبائن کرنا چاہیے انٹو اے ڈفرنٹ ٹول. اگر ایک کام نہیں کرا تو دوسرا تو کام کرے گا. ایک پیٹرن یہ بلٹ ان تھا کہ جی ساری چیزیں ایک جگہ نہیں ڈالنی چاہیے. سو وی ہیڈ اے لاٹ آف فلیکسیبلٹی اینڈ ایج ان ٹرمز آف دا لوکلائزیشن. ہمیں ہر 3-4 سال کے بعد ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیکٹ رہنا پڑے گا. السلام علیکم جی، دس از کنول مسرور ود اندر ایپیسوڈ آف CXO پوڈ کاسٹ. آج ہم تھوڑا سا HR کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے فیصل قمر صاحب ہیں. ہی از دا کو فاؤنڈر اینڈ CEO آف ڈیسیبل. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم، گڈ ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سنڈے از ڈیفیکلٹ، آئی نو. صبح آپ کو بلا لیا تو سب سے پہلے کانگریچولیشنز، آپ کو انٹرپرینور آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا پچھلے دنوں، تو بہت بہت مبارک ہو اس چیز پہ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ دس آنر ٹو می اینڈ ڈیسیبل. تو ہم نے اصل میں یہ ادارہ بلڈ ہی اس وجہ سے کیا تھا کہ ہم جو ہے ریکگنیشن دیں آپ جیسے ماشاء اللہ کام کرنے والے لوگ ہیں. تو فیصل بھائی، آپ کی آرگنائزیشن ماشاء اللہ بڑا امیزنگ کام کر رہی ہے. تھوڑا سا ہم بات کریں گے کوئی انوویشن کی طرف یا جو بھی آپ کی، ہم تھوڑا سا ارلی ایجوکیشن اور وہ کن صحراؤں کی خاک چھانی، وہ ذرا تھوڑا سا ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. سر آئی ایم فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ، migrated to Karachi from Punjab, and academics کراچی کی گلیوں میں ہی ہوئے. کالج بھی یہیں ہوا, and then I went to for chartered accountancy, Grant Thornton سے آرٹیکل. ہاں یہ بھی آپ کا بڑا ڈائیورسیفائڈ ٹائپ کا وہ ایک ہے کہ ایک طرف آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، پھر اوپر سے آپ نے کارنل یونیورسٹی سے آپ نے وہ بھی کیا، ماسٹرز بھی کیا. تو یہ کیا کمبینیشن، ماسٹرز کیا ان HR؟ جی ماسٹر سرٹیفکیشن کی ان HR، شارٹ کورس تھا. بس سلسلہ یہ تھا کہ آئی وینٹ ٹو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، اور جو ہے وہ آئی تھرو ود اٹ، اینڈ دین پہلی نوکری ٹیلی کام سیکٹر میں تھی. اچھا. اور اس ٹیلی کام سیکٹر میں نوکری کرتے کرتے اس گروپ کی ساری ہی کمپنیز میں کام کیا، جس میں انسٹافون بھی شامل تھی. اچھا. میرا لاسٹ اسائنمنٹ اس گروپ میں پاکٹل کی سیل تھی ٹو چائنا موبائل. اینڈ دین آئی سروڈ فیو ایئرز ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ود گورنمنٹ آف پاکستان ان ریئل اسٹیٹ, and I was the CFO and secretary for that venture as well. And then I worked outside Pakistan for a couple of years. I was the group chief operating officer for a large local group in UAE. And all this time I wanted to set up something of my own, and I thought that I've reached to that stage where I can make a try, in terms of what experience I've already now earned. So that's how this whole idea came up, and services sector. And I wanted to address 2-3 things. One is the technology sustainability, and I wanted to make the organizations more agile and saving cost in terms of creating differentiation between core and non-core processes. That's very nice. For instance, when we go for an automation project, it's a one-way ride. We call 5 vendors, and they say, we ask them to show their systems, and then we make a decision. But in every department we have core processes which adds value to the corporate mission. And there are processes which are essential, but they don't add any value to the organization. So I wanted to create the non-core part to be efficiently in a cost-effective manner with sustainable technology to be addressed and save cost and invest into the core. For instance, HR کے اندر پے رول، اٹینڈنس، بینیفٹس مینیج ہونے سے آرگنائزیشن کے مشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کارپوریٹ آبجیکٹیوز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وائی ناٹ ہیو دیز پروسیسز
deal differently from the cost saving aspect, from the strategic point of view. اور ساتھ ہی ساتھ ارادہ تھا کہ ہم ایک سروس ڈلیوری اور ایک SaaS پلیٹفارم بنائیں گے اور جو ہے انمپلائمنٹ کا مسئلہ بھی حل کریں گے. یہ 2-3 کازز تھے جس سے. آئیڈیا کیسے آیا یہ بلڈ کرنے کا؟ آئیڈیا ایسے آیا کہ اٹ اسٹارٹیڈ بیکاز میں نمبرس کا آدمی تھا, تو سب سے پہلے آئیڈیا یہ آیا کہ فائنینس کے ایریا میں ایک SaaS پلیٹ فارم بناتے ہیں. صحیح ہے. اور SaaS بھی کریں گے اس پہ, اور اس پہ جو ہے VMS یا BPO جس کو کہتے ہیں آپ, بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ, دونوں ہی کریں گے. When I landed here, I started looking at the market, so I found کہ ابھی فائنینس کی BPO کی مارکیٹ یا SaaS پلیٹ فارم کی مارکیٹ میں ابھی وقت ہے ان ٹرمز آف دا وے وی آر آپریٹنگ ہے. اور HR کے اندر پے رول واز ون فیکٹر جہاں پہ آؤٹ سورسنگ سم ہاؤ ملٹی نیشنلز کے گلوبل اسٹریٹجی کے حساب سے ایکسیپٹیبل پیٹرن تھا. ٹھیک. تو جو ہے ان ٹرمز آف ویژن آئی وانٹیڈ ٹو ڈو ایڈمن, فائنینس اینڈ HR. سو HR سے گاڑی اسٹارٹ مجھے ہوتی ہوئی بہتر لگی کہ میں فیوچر میں پھر باقی جو ہے وہ ان چیزوں کو پلگ ان کرتا رہوں گا. اینڈ دین کوئی 12-14 مہینے لگے مجھے ایک اسٹرگل کے اندر, اینڈ آئی واز اے ویری ینگ اینڈ امیچور اینڈ نائف کائنڈ آف این انٹرپرینور. وینٹ انٹو دا بزنس کہ یار کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, ویلیوز ہونی چاہیے اور ٹروتھ ہونا چاہیے, بس یہ بڑی ضروری انگریڈینٹ ہے. سیکھتا بندہ بعد میں اصل کہانی. سو 12-14 مہینے مجھے گزرے ٹو کنورٹ مائی فرسٹ کلائنٹ. واز اے ویری رف جرنی بیکاز آئی مائگریٹڈ at the peak of my career to Pakistan for this venture. So then uske baad since I was focused in HR, so it was important for me to learn more about HR in the capacity of different roles. I learned some bit of HR because I was directly supervising them, being HR head reporting to me. But when you are coming into the business of HR, it is important that you could assure the industry that I have enough knowledge to do this business. So that's how it clicked to me that I need to do some kind of studies in HR. So that's how I went to Cornell, and couple of years I did the master certification from there. And then I learned a lot, and it was quite invaluable for my understanding. So finance, HR and technology, these three became combined. I am the X25.25 era person. I put the TDMA, the largest TDMA network in Pakistan. So frame relays and radios. So I have been an early a player in terms of learning from the financial perspective of what this communication works. So that added a lot of value to how we could define and redefine the strategic framework as what do I wanted to do. And at the same time, during that time when I wanted to do this part, because I saw it's a very greenfield situation in Pakistan. The world was moving from on-prem solutions and private clouds to enterprise cloud. And 2008-9, if you remember, it was the disastrous era. The whole economy was sliding at that time. Bade debacles the us zamane mein. But at the same time, success factor HR mein aa chuka tha. SAP ne khareed liya tha. Workday بن چکی تھی پیپل سافٹ کے اوریکل ایکوزیشن کے بعد. تو ماڈلز ریڈی تھے, فیڈڈ تھے, لیکن وہ ماڈل آئی ہیڈ اے ویری اسٹرانگ بائی ان ٹو دیٹ ماڈل کہ اگر فیوچر سسٹین کرنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی سسٹینیبلٹی ہو نہیں سکتی. ہم اب اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا کہ جی آرگنائزیشن ایک کوڈ لیتی ہے اور اس کے بعد 3-4 سال میں ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہو جاتی ہے. آپ جب کسٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو وینڈر کہتا ہے کہ اس کے پر آور ریٹ اتنے ہوں گے. سو آئی آلویز نیو کہ جی دس از ناٹ دا سسٹینیبل سولوشن. اور اس 4 سال میں ٹیکنالوجی کہیں کی کہیں چلی گئی ہوتی ہے. پھر بہت ساری آرگنائزیشن اپنے گھر میں, ہمارے پاس یہ بھی کانسیپٹ ہمیشہ سے رہتا تھا کہ اگر میرے پاس 5 IT کے لوگ ہیں تو مجھے ہر قسم کا سسٹم گھر میں بنا لینا چاہیے. اس کے لیے 4 آدمی تو چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹریڈیشن رہا, پوری دنیا میں ہی رہا, جب تک وینڈرز ریلائبل نہیں موجود ہوئے. اور ہم جب بنا لیتے تھے وہ سسٹم تو وہ 1-2 انڈیویجولس کی ڈپینڈنس رہتی تھی اس سسٹم پہ, اور وہ سسٹم چلتا رہتا تھا
اور وہ سسٹم کبھی اپ گریڈ نہیں ہوتا تھا اور اٹ واز مین ڈپینڈنٹ. سو آرگنائزیشن کا اوور آل رسک پروفائل بھی اس میں بڑھتا سے بڑھتا جاتا تھا. تو آئی وانٹیڈ ٹو ایڈریس آل دیز ایریاز. تو شروع میں جاتا رہا اور لوگوں کو کہتا رہا کہ جی یہ فیوچر ہوگا. تو بہت لوگوں نے کہا کہ فیوچر جب ہوگا تو پھر دیکھیں گے, ابھی تو تم جو کہہ رہے ہو سن لیتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ دا مارکیٹ ہیئر ان دیٹ کانٹیکسٹ. سو دیٹس ہاؤ دا جرنی اسٹارٹڈ. فیصل بھائی مجھے بتائیں, آپ کے لیے آسان تھا کہ آپ کسی بھی او ای ایم کو یا کسی گلوبل ادارے کی جو ای آر پیز چل رہی ہیں ان کو آپ ریپرزینٹ کرتے پاکستان میں, سسٹم انٹیگریشن میں جاتے اور یو کوڈ ہیو میک منی. وائی یو ہیو چوزن دا ڈیفیکلٹ پاتھ کہ آپ اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کو ٹیم ملے, پھر آپ اپنی پوری پروڈکٹ, اس پہ بھی آبویسلی اتنی انرجی, پیسہ, انفراسٹرکچر سب لگتا ہے. تو یہ کسی ٹائم پہ یہ آئیڈیا نہیں ہے آپ نے کہا نہیں پروڈکٹ اپنی بنانی ہے, پاکستانی پروڈکٹ بنانی ہے؟ نہیں, 100% آپ نے جو بتایا انیشیل آئیڈیا یہی تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا اور پاکستان جا کے سیپ, اوریکل, یہ جتنے بڑے ای آر پیز ہیں ان کی جو ہے وہ گولڈ پارٹنرشپ لینے کی کوشش کروں گا تھرو پرفارمنس, اور پاکستانی انڈسٹری کو جا کے بتاؤں گا کہ آپ کو یہ جو نان کور ایریاز ہیں یہ تو مجھے دے دینے چاہیے آن سیپ. تو یہ کانسیپٹ کوئی 5 جو ہے وہ دہائی یا ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اٹ سیمز لائک این امپاسبل ٹارگیٹ کہ میں کسی سے کہوں کہ میں سروس ڈلیوری سیپ پہ کر کے دوں گا. تو اوریجنل آئیڈیا یہ تھا کہ آئی ول بلڈ سروس ڈلیوری around these ERPs. So it's going to be irrelevant that what ERP are you buying, but at the end of the day اس کی implementation سے لے کے اس کی management سے لے کے non-core area میں I'm going to support. Okay. But that concept, even now, if you look at it in Pakistan, and if I go to an industry and I say, I am a service delivery platform and I have integrated with these systems, you buy those licenses. Okay. So for people to, this is the concept brought by Accenture, and I closely, I'm a fan of Accenture, the way they built up, and that's exactly what they did. They put up service delivery infrastructure around all ERPs, and for client, it is irrelevant that what is running behind, but at the same time, they're looking for the KPI at the end of the day to deliver it, to be delivered. So, idea وہی تھا. پہلے 6 مہینے میں یہ بڑا کلیئر تھا کہ میں اس مارکیٹ میں اس کانسیپٹ کو سیل نہیں کر پاؤں گا. اینڈ دین دا آئیڈیا ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, یہ آئیڈیا 5 سال بعد تھا کہ ایک ٹول اپنا بھی ڈیولپ کریں گے. لیکن پہلے 6-8 مہینے کی ریسرچ کے بعد آئی واز ویری کلیئر دیٹ آئی ہیو ٹو بلڈ سم تھنگ آف مائی اون فار دا لوکل مارکیٹ, بیکاز the pricing which I wanted to ensure in terms of cost saving وہ اس کانسیپٹ میں ہو نہیں پاتا. ہاں obviously. تو اس لیے پھر آلٹرنیٹ یہ نکالا کہ میں اس حوالے سے سروس ڈلیوری تو بلڈ کروں گا ہی کروں گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ٹول بھی میرا ہوگا تو آئی ووڈ بی ایبل ٹو پرووائڈ مچ مور فلیکسیبلٹی ٹو دا اینڈ کلائنٹ. اور پھر ہوا بھی ایسے ہی. ہم پھر اس وقت ویژن میں یہ ایک چینج بھی آئی کہ ہم we want to become a platform جو کہ اپنے ہی پلیٹ فارم پہ سیس کرتا ہے اور اپنے ہی پلیٹ فارم پہ بی پی او سروسز بھی دیتا ہے. ایسے وینڈرز ریجنلی اور جو ہے پاکستان میں تو کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو یہ پھر ویژن چینج ہوا اینڈ دین we move forward from there. So گلوبلی اتنی ساری ای آر پیز ہیں, ڈو یو تھنک کہ ان کو بھی آبویسلی ایچ آر سسٹم تو ان کے امبیڈڈ ہوگا اسی پوری اس کے اندر. سو واٹ سارٹ آف ویلیو یو آر ایکچولی ایڈنگ جو کہ اس کے اندر نہیں ہے اور آپ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. دیکھیں ایز اے کارپوریٹ کمپنی میں ایک ای آر پی کا لائسنس بھی لوں, اس کا میں ٹیک الاٹ آف ٹائم کہ اس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, ساری راتوں کو جاگتے ہیں لوگ وہاں پہ, اینڈ دین پھر ایچ آر کے لیے اسپیسیفکلی میں پھر آپ کا ماڈیول لوں یا واٹس ایور. تو اس کو کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ نہیں, بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے. اور ہمارے پاس ہوتا یہ کہ all the large ERPs, there is one thing which distinct a country, which is localization, جو آپ کا local legislation ہوتا ہے. اور between these جو ہے ERP systems, because now the world is moving at a place where integration is no more a rocket science, it's an art. And in terms of risk perspective, what used to be the conventional methodology کہ سارے کے سارے ایک باسکٹ میں ڈال دو. صحیح ہے. اگر سیپ نہیں چلا یا باقی ای آر پیز نہیں چلے
تو across the organization نہیں چلے. And that realization came in especially, after 28 debacle, کہ اب risk averse ٹیکنالوجیز کو کمبائن کرنا چاہیے انٹو اے ڈفرنٹ ٹول. اگر ایک کام نہیں کرا تو دوسرا تو کام کرے گا. ایک پیٹرن یہ بلٹ ان تھا کہ جی ساری چیزیں ایک جگہ نہیں ڈالنی چاہیے. پھر پاکستانی ریفرنس سے ان سارے لارج ای آر پیز کے لوکل ورژن فار انسٹنس پے رول اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. اچھا وہ گلوبل اسٹینڈرڈس کے پھر وہ لوکلائزیشن دے ڈپینڈ آن what reseller is capable of, on what they have built, for instance, for a US die, then the reseller is building up and customizing it, for the local needs and, adding up, to the same range of suite. So that was the concept. So it has a lot of gap into it. So first we went into what integrations are all about, where you need integration. You need integration in HR. One is you need to incorporate the JV into the system, whether you have a legacy system, whether you're using an ERP system at the end of the month. And then you need the HR data into your some kind of BI tool. Though we provide HR analytics, but at the same time, if you like to assemble the entire business analytics, then you need data from here. And then, if you're running attendance, then those attendance machines, they have to be integrated, talking in real sense to the system. Sorry. So all of it we went into and slowly, gradually built those APIs into the system where the integration is become a normal routine. And the value that if a company is taking payroll on a large, ERP, which is not localized and somebody else is localizing it, for that client. So we had a lot of flexibility and edge in terms of the localization. Okay. So we started to scale up and those gaps, how we learned it, because the kind of unique architecture we were selling, my focus market was multinational in the first 5 years, because they were very clear they need to go on enterprise cloud. They don't need private clouds and on-prem solutions. And second, they didn't have the headcount available because they wanted the headcount to be available in core areas rather than non-core areas. So the gap was already there. So when I reached to those multinational in the first 5 years, we converted most of them. And that's how we learn when a multinational cover is not going into implementing those big ERPs locally for HR operations. So there were missing parts. Absolutely. So that was the missing part. When we converted 50-60 multinationals, then we were very clear that we have a value proposition, because they cannot provide, the kind of support, in a local country like Pakistan is needed, for HR operations, and at a cost as well, of course. And then slowly, gradually, when we come to the local industry, we were trying to pursue the same thing. Okay. That, these systems doesn't have the local version available, and we can integrate, if you're putting, these ERPs to your core areas. So we can integrate them and run into it, because a lot of multinationals, in terms of architecture, if I tell you, HR operations, we take care, and then we connect them to their talent, which is global. So it works, really well. And this, for the last 14 years, this I'm trying to clear out in the, to the entire industry locally, that we have to buy something local, so that you can make sure that they have the legislative requirements embedded into the system concurrently, rather than a one-time kind of a basis. So that's how it started, and now we process payslips close to about 175,000 a month. And the quantum of payroll that we handle on an annual basis is now touching close to about 130 billion PKR. So there's one of the large, quantum that we have, and that rely Decibel, as a platform in terms and of... it's a 100% Pakistani company. Yes, it's 100% locally made. It's locally built, developed. The entire team is here. Now I have teams in different countries, because now I have spread it in about 9 countries.
and our vision is to go into about 22 countries by next year, next calendar year Excellent. end. And things are progressing, and small steps, and slowly, gradually trying to do in the right thing. But the strategy is of the McDonald's that we are going to make millions of burgers rather than we do everything else. So the thing is a very tunnel focus. That's what we like to achieve. Excellent. So once you mentioned कि जब आपका नया वर्जन आता है तो आप क्लाइंट को कहते हो कि यार it will be a free of cost. So how do you manage it? Because you are absolutely right, because most of the companies actually they charge from the customer कि जी we are building a new version. So how do you manage it? Because it's very difficult, because आप पूरा structure उठा के आप change कर रहे हो. ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? जी एज आई मेंशन इन लाइन विद आवर विजन, हमारा विजन था कि हम टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी जो है एज ए विजन हमेशा फोकस करेंगे, और टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी के विजन के साथ वी ऑलवेज न्यू कि हमें हर 3-4 साल के बाद टेक्नोलॉजी के साथ इंटैक्ट रहना पड़ेगा, और हम अगर टेक्नोलॉजी के पीछे जाएंगे तो हमारी ये जो विजन है ये डिलीवर हो नहीं पाएगी. तो डेसिबल में पिछले 14 साल से एक और यूनिक कैपेबिलिटी हमारी यही रही कि हमने कस्टमाइजेशन के पैसे किसी क्लाइंट से नहीं लिए, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट फॉर एनी वेंडर टू मेक. आइडिया ये था कि हम एक बॉक्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, तो वाई नॉट टेक एवरी सेक्टर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनटू वन कोड. ओके. और एंड दैट्स वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हम सीखते जाएंगे और नॉलेज इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे इनटू द सिंगल कोड. तो हमने उस सिलसिले में बहुत सारे कस्टमर्स तो ऐसे भी रहे जहाँ 6-7 हज़ार घंटे की कस्टमाइजेशन की और क्लाइंट गो लाइव नहीं हुआ. बट आवर लर्निंग was enormous to that client. We learned the whole thing. अब अगर क्लाइंट एग्जिस्ट करता है या क्लाइंट अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं लाइव हो पाता, उसके बावजूद प्लेटफॉर्म हैज़ लर्न दैट कैपेबिलिटी, एंड दैट विल बी इवेंचुअली वेरी हैंडी फॉर द नेक्स्ट क्लाइंट टू कम. सो मैं जब स्टील सेक्टर की एक कंपनी कर लेता था पर दूसरी कंपनी आ जाती थी, तो बाकी जितनी 10 स्टील की कंपनीज थी उसके लिए आई वॉज एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड. व्हेन आई लर्न टोबैको की प्रैक्टिसेस in terms of typical HR operations, then I was ready for the next one. Okay. When I learned textile in one company, तो आखिरी में डिस्कशन ये होता था कि मैंने अब सब कुछ सीख लिया है, स्पिनिंग नहीं आती मुझे. तो जो नया क्लाइंट आया था इसमें स्पिनिंग की प्रैक्टिसेस आएंगी, जो उनकी मुश्किल प्रैक्टिसेस होती हैं HR ऑपरेशंस की, then we were keep building it on into the system. और जब टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी की बात आती थी तो हम आर्किटेक्चर ऐसे प्लान करते थे कि हमें हर दफ़ा इसको नेक्स्ट वर्जन के अंदर ट्रांजिट करना पड़े. और हम जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते थे या फ्रंट एंड चेंज करते थे तो फिर क्लाइंट के पास जाते थे कि जी इसको आप ट्रांजिट कर दें. अच्छा, शुरू में ये स्ट्रैटेजी बड़ी जो है और ये कमिटमेंट हमारा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रन हुआ. क्लाइंट कम थे. पहले वर्जन में कोई 20 क्लाइंट थे, उससे अगले वर्जन में कोई 50 क्लाइंट थे, फिर उससे अगले वर्जन में कोई 100 क्लाइंट थे, उससे अगले वर्जन में कुछ 125-150 क्लाइंट थे. अब क्लाइंट कोई 200-250 के करीब चले गए. अब हम वी आर ब्रिंगिंग 360 विच इज़ 5 times more powerful than what the current version we are running. So yes, it's a very challenging situation to transit. और उसके लिए हर दफ़ा we went out of the way to build separate teams to slowly gradually take the clients to the new version. और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ clients ने कहा नहीं यार ये ठीक चल रहा है, हमें इस पे जाना ही नहीं है. और हम बहुत अरसे तक उस पे चलते रहे कि नहीं जी जो है प्लीज़ आप इसको ट्रांजिट कर लें. फिर eventually we ensured कि वो ट्रांजिट होता रहे. But yes, this is something which is cost driven. There's no two ways about it, both in terms of technology and efforts that are needed to transit to the new version. But at the same time, that is in line with our commitment कि हम longer term sustainable services आपको देंगे. और हमारी इसी वजह से रिटेंशन कोई तकरीबन 8 साल की रिटेंशन का पीरियड है हमारा विद आवर क्लाइंट्स. 8 साल से क्लाइंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं और बड़े रेगुलर बेसिस पे काम करें. बिकॉज we are every 2-3 years we are upgrading them in terms of the technology, number one. Okay.
and we are not charging for customization. ہمارے پاس ایٹ ٹائمز ایسی سچویشن رہتی ہے کہ ہم نے کلائنٹس کو اتنا ڈیمانڈنگ بنا دیا ہے فار آر سیلز, تو آخری میں ہم فیڈ بیک اس بات پہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جلدی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کر کے دی جو ہم نے کسٹمائزیشن تمہیں کہی تھی. تو ہم اس لیول پہ کسٹمر ڈیلائٹ کے لیے اس لیول تک جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ نے آج امپلیمنٹ کر لیا, نیکسٹ ایئر کمل نے کہا کہ مجھے یہ 4 چیزیں نئی اس کے اندر چاہیے. ہم ہمیشہ اس کو اپنے پی ایم او میں پارک کر دیتے ہیں ود دا ڈیٹ کہ جی ان ڈیٹس پہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. ہم اس پہ کوئی کسٹمائزیشن کے حوالے سے انلیس, میں ہمیشہ سب سے یہ کہتا ہوں کہ آئی ول ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو چارج اف یو آسک می ٹو میک مون آن ارتھ. So that's the distinction we definitely incorporate into it, and the going is brilliant, alhamdulillah. ایکسلنٹ. سو کس طرح کے کسٹمرز میں آپ سمجھتے ہیں کہ اڈیپٹیبلٹی کے چیلنجز آتے ہیں؟ ہوتا ہوگا اوبویسلی, یا کسی سیکٹر میں یا کسی ریجن میں. تو سر چینج مینجمنٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو لاسٹ 13-14 ایئرس I was always sitting in the other side of the chain, and I was learning why it will not happen. Because when you bring something new, it's a relatively tough, and you need to have a lot of commitment. If you believe that is the right thing, it should surface. تو مجھے شروع میں لوگوں نے کہا کہ انٹرپرائز کلاؤڈ بڑا انسیکیور ہے. پہلے تو کہا کلاؤڈ بہت انسیکیور ہے, پھر انٹرپرائز کلاؤڈ تو انہوں نے کہا تو ڈیٹا ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, ڈیٹا کہاں رکھا ہوا ہے ان ٹرمز آف سیکیورٹی اینڈ آل آف اٹ. سو آئی واز آلویز ایکیومولیٹنگ آنسرز ٹو وین پیپل آر سیئنگ اٹ ول ناٹ ہیپن. سو اس پورے کے پورے چینج مینجمنٹ کے پروسیس میں ہمارے پاس جب بھی ہم کلائنٹ کنورٹ کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں سر 3 چیزیں آپ کے پاس سے چاہیے. ایک آپ کے پاس سے چاہیے کہ آپ ہمیں انفارمیشن دے دیں, دوسرے آپ ہمیں فیصلے دے دیں, کیونکہ ہماری ٹپیکل امپلیمنٹیشن میں ہم کلائنٹ کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں دیتے ہیں, پورا سسٹم امپلیمنٹ ہم خود کرتے ہیں, پھر ہائپر کیئر پیریڈ میں کلائنٹ کو انوالو کرتے ہیں. شروع میں تو ان سے کہتے ہیں انفارمیشن دے دیں اور ڈیسیجن دیں. تیسرا جو وی ایمفسائز موسٹ آن دیٹ کہ جی چینج مینجمنٹ آپ اپنے اینڈ پہ مینیج کر لیں, کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے سلوشن کے اندر دیر آر efficiencies both in terms of technology and people. ہمارے پاس اگر کوئی پروسیس کام کر رہا ہوتا ہے in a manual or semi automation manner with 5 people, that decibel it reduced up to, میں بڑا point blank سب سے کہتا ہوں کہ جی آپ جو ہے 40% اسٹاف کے بارے میں یہ سوچنا شروع کریں کہ آپ ان کو پروڈکٹیو ایریا میں کہاں پہ پلیس کریں گے. اوکے. سو cost saving, or when you say something like that it's going to be an efficient transformation, so change management starts very very quickly from all levels. And when the change management starts, sometime اگر وہ بہتر طریقے سے مینیج نہ ہو, تو میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ some place we spent 7,000 hours, but the thing is change management was such that at the end of the day decision جو ہے وہ یہ ہوا کہ نہیں ہم گو لائیو نہیں کریں گے جو ہے اس کو. اور کبھی کبھی اس میں ہمیں 1-2 سال بھی لگ جاتے ہیں اس چینج مینجمنٹ کو دیکھنے کے لیے, اور چینج ہر شکل میں آتی ہے. بہت سارے کلائنٹ ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ چینج نہیں آئے گی, آپ بے فکر ہیں, لیکن ہمارا جو تجربہ ہے 200-250 امپلیمنٹیشنس کے بعد چینج مختلف شکل میں آتی ہے. کہیں شکل میں چینج یہاں آتی ہے کہ جی اس پروسیس کا اونر از فائن, بٹ اس پروسیس کو چلانے والا جو ہے از میکنگ شیور دیٹ اٹس ناٹ ہیپننگ. دیکھو اس کو نظر یہ آتا ہے کہ آج 5 چیزیں مجھ سے پوچھی جاتی ہیں, اب یہ 5 چیزیں تو مجھ سے پوچھی نہیں جائیں گی, اب تو یہ سسٹم بتانا شروع کر دے گا, تو ہاؤ ریلیونٹ آئی وڈ بی. اور اب جو ہے وہ پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے I am constantly trying, to different forums and at client meetings to convince them کہ slowly gradually جو ہم future of work کا concept دیکھتے ہیں اس میں 2025 onward یہ ساری jobs کو ہم دیکھیں گے lose ہوتا ہوا by machines. ہم بھی ایک مشین ہیں, اور there are going to be many more sophisticated machines like us are going to come, who are going to completely آٹومائز دیز پروسیسز. تو ان لوگوں کی ابھی سے ڈیولپمنٹ کی فکر کرنا آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان پوری جو ہے وہ اسٹاف کو
کل کو آرگنائزیشن میں کہاں لے کے جائیں گے. کیونکہ ان کی ذمہ داری HR کی 100% ہے ٹو میک شیور دیٹ دے ریمین جو ہے وہ پارٹ آف دا آرگنائزیشن ان سم ادر کیپیسٹی. اور جب تک ہم یہ چینج مینجمنٹ کرتے رہیں گے, جب تک ہم ریزسٹ کرتے رہیں گے, نہیں ہم اسی طرح چلا لیں گے, اور اس چلانے کے نتیجے میں پھر یہ اپرپٹ سچویشن جو ہے نظر آئے گی. تو چینج مینجمنٹ تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے, ہم لوکل پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہوں. اٹس ناٹ دیٹ پیپل سے کہ جی ہم جو ہے وہ تھوڑے سے چینج ریزسٹنس ہیں, نہیں جی, چینج ریزسٹنٹ ہم گلوبلی پروجیکٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں ایوری ویئر ان اے ویری ڈفرنٹ وے. موراکو میں پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہا ہوں, ہم نے کوئی 2 پروجیکٹ لائف کیے پچھلے کوئی 3-4 مہینے پہلے. وہاں چینج مینجمنٹ واز ویری ڈفرنٹ, بیکاز it was the cultural difference and then organizational difference, and it comes and go, and sometime it came from the top, otherwise sometime it came from all over. Achha. And you got to deal with it, project got delays. But locally I must acknowledge ہم نے سر اسی مارکیٹ سے 2 لاکھ لوگ جمع کیے ہیں آن دس پلیٹ فارم. سو اٹس از ویری ویری انکریجنگ فار اے وینڈر لائک اس کہ ہم نے اسی مارکیٹ سے شروع کیا, اسی مارکیٹ کو ڈیولپ کیا, اور اسی مارکیٹ سے 2 لاکھ لوگوں کا پلیٹ فارم ہم نے ڈیولپ کر لیا. تو تھنگز آر چینجنگ ویری فاسٹ ان پاکستان, ان پاکستان. اور ایٹ دا سیم ٹائم اب پوسٹ کرونا بزنس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو گئی ہے. وہ جو ہم نے ورک فرام ہوم ایرا گزارا ہے, ہم نے کچھ 6-7 سال جو دنیا آگے بڑھا دی ہے, اس کے بعد اب انٹرپرائز کلاؤڈ کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہوتا جا رہا ہے. ہم نے جو گروتھ پچھلے 2 سال میں دیکھی وہ اس سے پہلے پچھلے 5 سال میں نہیں دیکھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو وہ گروتھ کے ساتھ ساتھ تھنگز آر کمنگ اپ ریئلی ویل, اینڈ لوکل سیکٹر از پکنگ اپ ویری ویری فاسٹ. سو فیصل بھائی, اگر ایک آرگنائزیشن آپ کا یہ سسٹم ڈپلائی کرتی ہے تو اس کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس پہ بھی کوئی امپیکٹ آتا ہے, یا آپ صرف ان کے پروسیسز کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں؟ جی اٹس اے اسٹریٹجک انٹرونشن ان ٹو دا کمپنی. اور اسٹریٹجک انٹرونشنز میں 2-3 اسٹریٹجک آبجیکٹیوز وی ایڈریس. One, as we are discussing that, you have to have sustainable technology, number 1. Number 2, you have to have, massive cost saving. اور اس کے ساتھ ساتھ امپلائی ایکسپیرئنس ٹرانسفارمیشن. آج جو امپلائی HR ٹرانزیکشن کریٹ کرتا ہے, آپ کو کوئی ٹیکس کی چیز پوچھنی ہے, آپ کو کوئی پرفارمنس کی چیز پوچھنی ہے, آپ کو جو ہے وہ ایک ٹربل ہے وچ یو لائک ٹو ایڈریس ٹو دا ریلیونٹ پیپل, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی بہت ساری HR نیڈس ہیں ان ٹرمز آف نالج بیس جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ بڑے انویئر ہیں. تو ڈیسیبل ٹرانسفارمیشن کے تھرو, کیونکہ سلوشن امپلائی پورٹل پہ, ویب پہ بھی موجود ہے اور موبائل پہ بھی موجود ہے. اور اب AI انٹرونشن سے اور مشین لرننگ انٹرونشن سے اب ہم ایک امپلائی کو اس حد تک جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ڈیسیبل کی ایپ سے بات کر کے اپنی چیزیں خود ہی منگا لو بائی وائس کمانڈ اینڈ بائی رائٹنگ اٹ. اف یو نیڈ پے سلپ, یو نیڈ یور بینیفٹ اسٹیٹمنٹ, آل آف اٹ, جو کہ کنونشنلی ہمیں کسی سے پوچھنا پڑتا ہے ای میل میں لکھ کے یا فون کر کے, وہ انڈیپینڈنٹلی خود دیکھ سکتا ہے. تو امپلائی ایکسپیرئنس ٹرانسفارمیشن سے HR ٹرانزیکشن کم ہوتی ہیں. جب HR ٹرانزیکشن کم ہوں گی تو HR اسٹریٹجک ایریا میں فوکس کر سکے کہ رادر دین آپریشنس کے اندر فوکس کر سکے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے, آج دنیا میں وار سب سے بڑی ڈیٹا کی ہے, اور ہم سب ڈیٹا کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں. اور میری ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک ایمبیشن یہ رہا کہ ہم اس ٹرانسفارمیشن میں ڈیٹا کو ڈیسیجن میکنگ کے لیے ایک جگہ لے آئیں. اب ہمارے پاس بہت ساری گروپ آف کمپنیز ہیں, 17 کمپنیاں, 22 کمپنیاں, 12 کمپنیاں. ان کے پاس ہمیشہ سے چلن رہا کہ 12 کمپنیوں کا امپلائی ڈیٹا کسی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں رہا. اور ہم وہ ڈیٹا اسمبلنگ کر کے ایک جگہ لے کر آتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہمارے پاس انالیٹکس کے ماڈیولز ہیں جہاں ہم, اگر آپ چیف ایگزیکٹو ہیں کس گروپ آف کمپنیز کے, تو آپ کو 17 کمپنیوں کا ڈیٹا ایک ساتھ دیکھنا ہے. اور اگر یہ اس کمپنی کے ایک جو ہے بزنس یونٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں تو ان کو اپنی کمپنی کا ڈیٹا چاہیے. سو دیٹ ڈیٹا انیبلز ایوری ون ٹو میک شیور کہ ہمارے پاس وہ ڈیسیجن میکنگ مچ فاسٹر ہو. کسی نے مجھ سے
یہ پوچھا کہ ہم نے انالیٹکس کا ایک چیف ایگزیکٹو تھے, میں نے ان کو کسی میٹنگ میں بیٹھا رہا تو وہ کوئی ڈسکشن نکلا کہ مجھے یار ایوریج ایج اپنی کمپنی کی پتہ نہیں ہے, فیصل انشورنس والے پوچھ رہے ہیں, کین یو ٹیل می دیٹ. اچھا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر آپ ایپ کھولیں. میں نے کہا ایپ میں تو یہ فگر آپ کے پاس ریڈیلی اویلیبل ہے, ان کو ہمارے لوگوں نے ٹریننگ کرائی ہوگی, صحیح طرح ٹریننگ نہیں کرائی ہوگی تو اس لیے وہ انیبل نہیں ہو سکے. تو میں نے انہی کے موبائل میں کھول کے انہی کے سامنے ڈیٹا رکھا. میں نے کہا سر یہ آپ ایج بھی دیکھ لیں, لیڈرشپ کی ایج بھی دیکھ لیں, آپ ڈپارٹمنٹ وائز بھی دیکھ لیں, لوکیشن وائز بھی دیکھ لیں, پروڈکشن یونٹ وائز بھی دیکھ لیں. میں نے کہا سر جینڈر بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے it's all about enabling people to have faster implementation. اور آہستہ آہستہ جہاں جا رہی, آپ نے اے آئی کا ذکر کیا, اب آگے ہم جس دنیا میں ان امبیڈڈ کانسیپٹس کے بغیر ہم سروائیو کر نہیں سکیں گے. اگر اے آئی اور مشین لرننگ ہماری فور فرنٹ نہیں ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ کا, تو ہم تو سر پیئر کوڈ سے شروع ہوئے ہیں. ہم نے تو کوڈنگ اسٹرکچر میں اے آئی بلڈ کر دی ہے کہ بناتے ہوئے بھی جو ہے اے آئی سے ہیلپ لو, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی ڈلیوری میں بھی اے آئی سے ہیلپ لو, کہ جو کوڈ لکھ رہے ہو, جو ماڈیول اپڈیٹ کر رہے ہو, اس کی اپڈیٹڈ فائل ایک جو ہے وہ اے آئی بینچ پہ ضرور پڑی ہونی چاہیے, سو دیٹ یو کین رن دا ڈیسیژن میکنگ. دس از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو ون اور ٹو, دس از دا انٹائر آرکیٹیکچر ہیز ڈیولپڈ ان اے مینر کہ ہمارے پاس جن جن ایریاز میں ہم نے ڈیٹا کو ٹرانسفارم کرنا ہے, وی کوڈ سرٹنلی ڈو اٹ. سر پریویسلی آپ نے CXO گلوبل فورم جوائن کیا, تو کیا ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ اٹ؟ بیکاز ایک تو یہ کہ آپ کی ٹیم نے ریچ آؤٹ کیا آپ کو, کسی CXO کے اوور آل میں کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا ذرا آپ کو کیسا لگا, ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ اٹ آؤٹ؟ سر CXO فورم کا سب سے پہلے مجھے پتہ, میں لنکڈن پہ ہوتا ہوں, وہاں میں نے دیکھا. اچھا, اور لنکڈن پہ وین آئی سو دیٹ آپ کی رائٹ فرام دا اسٹارٹ فورم سے بہت سارے ہو رہے ہیں, بہت ساری ڈفرینٹ جگہوں پہ ہو رہے ہیں, بٹ دیر واز اے ڈسٹنکشن ان ٹرمز آف اٹریکٹنگ مائی اٹینشن ٹو جو ہے واٹ از کمنگ اپ. تو 2-3 دفعہ جو ہے آئی سو یور جو ہے آل یور پوسٹ دیٹ آر کمنگ اپ ان اے بٹ ڈیٹیل, اینڈ دین اس کے بعد وہ فورم آہستہ آہستہ جب فلرش ہوتا گیا اور بہت سارے سینئر لوگ اس میں جاتے رہے, تو اٹ بیکم سم کائنڈ آف کیوریوسٹی کہ یہ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیم, کہ جس کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ اتنے فائنسٹ پیپل آر بیکمنگ پارٹ آف اٹ, اور آپ کے ایونٹس اور آپ کی جو ہے وہ ساری چیزیں, دیٹ واز دا کیوریوسٹی لیول. اینڈ سیکنڈ, ہم اس ہر فورم پہ جہاں پہ اچھا انٹلیکٹ ہو, اچھی ویلیوز ہوں, اور پھر ہماری جو ہے وہ آپ کے بارے میں آپ کے دوستوں سے ہمیں بیک گراؤنڈ کیا, کمل واٹ از ہی ڈوئنگ, تو ان کی طرف سے جو ہے وہ جو اچھا فیڈ بیک ان کی طرف سے, میں سر سنتا ہے اچھا فیڈ بیک کو, میں نے زندگی میں ڈیسائیڈ کر لیا ہے برا فیڈ بیک جو ہے وہ دفتر میں بہت سن لیتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ دفتر سے باہر کوئی برا فیڈ بیک نہیں سننا چاہیے. سو دین جو ہے وہ انٹریکشن پھر آپ سے ہوئی, آپ کی ٹیم سے ہوئی, پھر میری مارکیٹنگ ٹیم سے انٹریکشن ہوئی, اینڈ سلولی گریجولی بلٹ اپ ہونے کے بعد there are very distinctive areas that CXO forum has been working, and ہم نے پھر فوراً جلدی سے ممبرشپ لی آپ کی, ہم نے کہا جی we like to be part of this forum. Unfortunately پھر ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی دبئی میں. جی we met, so the thing is we have all the wishes for, اور آپ کے جو ایوارڈز ابھی آپ نے کرایا, that's a phenomenal impact. IT کا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے جو اسٹریٹجک IT ایکیومولیشن اس فورم پہ رکھی ہوئی ہے, کوئی دوسرا فورم ایگزسٹ کرتا نہیں ہے جو ہے اس حوالے سے, اور بہت ہی اسپیسیفک انٹرونشن ہے. اور اب آہستہ آہستہ آپ جس طرح اس کو جو ہے وہ کاروڈ آؤٹ کرتے جا رہے ہیں انٹو entire business assembly into it, I think it's only going to grow with the kind of commitment I see in you. Thank you so much. And your team. I'm glad کہ آپ نے اتنا ہمارے CXO کو بڑا thoroughly دیکھا ہے. آپ you are absolutely right, because ہم لوگ IT کے ایڈوکیٹ ہیں, بٹ اس میں ہر طرح کے ڈائیورسفائڈ لوگ بھی ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیک کو سیکھیں. ویسے ہی پاکستان ایک ڈفرینٹ
انپریڈکٹیبل ان ٹرمز آف بزنسز جو ہے, تو ہم تبھی ایک اچھی پروڈکٹیو کمیونٹی بن سکتے ہیں ان ٹرمز آف بزنسز کہ جی ہم کام کے لوگ جو ہیں سب اکٹھے ہو جائیں. سو تھینک یو سو مچ. کوئی میسج دینا چاہیں آڈینس کو یا اپنے حوالے سے, کام کے حوالے سے, اینی تھنگ؟ ایسا میرا تو صرف میسج یہ ہے کہ پاکستان از ان دا فور فرنٹ ود دا بیسٹ لیبر آربیٹراج گلوبلی, اور زیادہ سے زیادہ لوگ انٹرپرینور بنیں, کم ان ٹو دا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ, کمپنیز بنائیں, آئیڈیاز شیئر کریں. وی ہیو ون آف دا فائنسٹ ٹیلنٹ, آئی ریویو ڈفرنٹ کوہارٹس, اٹس انبلیویبل. باہر جائیں, پاکستان میں ان امپلائمنٹ کا مسئلہ حل کرنے میں پاکستان کو سپورٹ کریں, بیکاز وین وی گرو بگ, ہمارے پاس, میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ ہم کوئی نہ کوئی برانڈس کریٹ کر کے باہر جائیں, رادر دین ہم ٹینڈرنگ کا کام پاکستان میں لے کر. صحیح کہہ رہے ہیں. بیکاز ہماری پہچان بھی بڑھے گی, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان امپلائمنٹ کے ایشو کو بھی ریزالو کرتے رہیں گے. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی ووڈ لائک ٹو ڈو, and we have worked enough for others. Let's work for yourself. Well, that's the sole message, and it's a tough ride, but eventually if you have integrity, values and truth with you, اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اگر یہ دکان کھلی رہے گی اور کنسسٹنٹلی کھلی رہے گی تو کسٹمر اس پہ ضرور آئے گا. That longevity and that perseverance one has to have, and that's the only thing I would say. Encourage everyone to bring more. ہمیں بے تحاشا اچھے وینڈرس کی ضرورت ہے, ہمیں بے تحاشا اچھی سروسز کی ضرورت ہے. ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ابھی تک, بہت کچھ جو ہے وہ انہرڈ ہے. یوٹیلائز کریں, بہت گیپس ہیں, بہت گیپس ہیں, انبلیویبل گیپس ہیں. اور کوئی اگر یہ سوچے میں اکیلا کر لوں گا, نہیں کر لوں گا, اور پاکستانی چیزیں خریدیں سر, ٹاپ ڈالرز مت دیں جو ہے وہ کسی حوالے سے. لوکل انڈسٹری کو کور, مجھے ہمیشہ سے فیل یہ ہوا ہم ٹاپ ڈالرز ٹاپ ERPs کے لیے رکھتے ہیں, اور ہم جب لوکل وینڈر سے بات کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ سب سے کم پیسے بتا دو. ہاں, یہ بھی بڑا ہمارا ایک چیلنج ہے. جب تک آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے, ان کو پیٹرونیج نہیں کریں گے, بہت آسان ہے ہم سب کو کرٹیسائز کرنا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں, وی انویسٹ انٹو ٹو میک دا پروڈکٹ بیٹر. ہماری بھی غلطیاں ہوں گی اس پورے پروسیس میں. بائی دا سیم ٹائم ہمارے پاس کوئی 10 گنا کا فرق ہے when we buy an international product and we buy a local product. local product میں ہمارا خیال ہے پیسوں کی وجہ سے ہمیں ان کو گرا دینا چاہیے, اور جس پرائس پہ آج کمپٹیشن ہے وہ وینڈرز بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس پرائس پہ بزنس اٹھا کے بھی they will not be able to sustain. So پاکستانی چیزیں, پاکستانی انڈسٹری کو پروموٹ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کے آنے کا. نہیں سر, اس بار کے دن آپ کو بلایا ہے. It's my privilege جی, thank you so much. Thank you so much. جی, اس کے ساتھ ہی آج کا C100 پوڈکاسٹ ہمارا ختم ہوتا ہے. پلیز اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور لائک کریں. تھینک یو سو مچ.